اور بینیفیشری کون ہے؟ سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ، بینیفیشری وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہماری صفوں میں موجود ہیں. اصل بینیفیشری وہ ہیں. یہ اصل آگ ہی ان کی لگائی ہوئی ہے تاکہ مسیحی برادری کو اکسایا جائے اور اپنا فائدہ اٹھایا جائے کہ قانون توہین رسالت ختم ہو، پھر ہم اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے رہیں گے، اپنی ملعون عورتوں کو امہات المومنین کہیں گے اور اپنے گھٹیا دوستوں کو صحابہ کہیں گے. آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے. تو ناظرین کرام، سمجھنے کی بات ہے، بینیفیشری کو تلاش کیجئے. یہ مسیحی برادری کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ببانگ دہل کہتا ہوں، ہمارے ملک میں مسیحی، یہودی، اول تو یہودی اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہندو سب مل جل کر رہتے ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. بلکہ ہمارا تو مسیحوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا اور وہاں پر ایک عیسائی بادشاہ نجاشی موجود تھا. لہٰذا ہمارا مسیحی برادری سے کوئی جھگڑا نہیں ہے مسلمانوں کا، قطعاً نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو بشریت یعنی خوشخبری جو جس کو کہیں گے کہ مبشر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لے کر آئے تھے. تو ہمارا تو ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. لہٰذا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ مسیحی برادری اور مسلمان یہ شاید آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، ایسا نہیں ہوگا. ہم مل جل کر رہتے ہیں، ہم مل جل کر رہیں گے. اسی طرح ہندو بھی اکائی ہیں، یہودی بھی یہاں پر موجود ہیں، دیگر تمام غیر مسلم جنہیں اپنے غیر مسلم ہونے پر فخر ہے، جو کسی کی آئیڈینٹی نہیں چراتے، جو خوش ہیں کہ ہم ہندو ہیں، جو خوش ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. ہاں ہم مسیحی ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا، بہت اچھی بات ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں اپنے آپ کو مسیح کہلوانے کا، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو کسی کی آئیڈینٹی چرانے کی کوشش کریں، سمجھ رہے ہیں نا آپ، جو چور ہوتے ہیں، جو تھیف ہیں، جو ڈاکو ہیں، جن کی اپنی خود کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے اور آپ کی آئیڈینٹی پر قبضہ کرتے ہیں، وہ ہیں بینیفیشری. ان کی پرابلم ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. ان سے بات کریں گے آج اس قانون توہین رسالت پر بھی، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے اقلیتی امور کے وزیر جناب شہباز بھٹی صاحب، ہمارے دوست ہیں، ہمارے محترم ہیں، اور بہت وسیع نقطہ نگاہ رکھتے ہیں. مسیحی برادری کے ترجمان بھی ہیں پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جمعیت علماء پاکستان کے رہنما، سابق رکن قومی اسمبلی، اور ناموس رسالت کا جو متحدہ محاذ تیار ہوا ہے ماشاءاللہ اس کے پیچھے آپ کا بہت بڑا کردار ہے، صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب. اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام، جن کی ہم گفتگو سب سننا چاہیں گے، جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب. یہ تمام ہستیاں، شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، لیکن گفتگو کا آغاز کریں گے سب سے پہلے اسد تھانوی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی جی الحمدللہ. تھوڑی گفتگو میری طویل ہو گئی، لیکن ذرا روشنی ڈالنی تھی پورے اس قانون کو سامنے رکھنا. بڑی مہربانی. ماشاءاللہ. یہ بتائیے مولانا صاحب کہ بڑے قوانین ہیں خلاف تو دین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، سود کا قانون ہے، جی اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی پرائیویٹ ممبر ڈے پر بل جمع نہیں کراتا کہ بھائی سود ختم کریں پاکستان سے. ایف سی آر کا کالا قانون ہے، جی اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. اور ایسے بہت سارے قوانین ہیں کہ جب ان کو ختم کرایا جائے. یہ جو اسلامی قوانین ہوتے ہیں اس پر تکلیف کیوں ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ انہیں ختم کرا دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر آپ نے آج یہاں گفتگو رکھی اور بولنے کا موقع عطا فرمایا. اصل بات یہ ہے کہ جو قانون توہین رسالت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہارے لیے تمہاری جان سے زیادہ اعلیٰ ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں انسان سب سے قیمتی اپنی جان کو اور اہل خانہ کی جان کو سمجھتا ہے جب ہی اغوا برائے تاوان وغیرہ ہوتے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے وہ تمہاری جان سے زیادہ اعلیٰ ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس
ان کی شخصیت، ان کی عزت، ان کی عظمت، ہر مسلمان کے ایمان کا یہ جزو ہے کہ وہ اس کی اپنی ذات سے، اس کے اپنے باپ، ماں، خاندان، بستی، برادری سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جیسے اجسام کو ناپا جاتا ہے اب اعراض کو بھی ناپا جاتا ہے، بخار کو ناپتے ہو، موسم کو ناپتے ہو، تو اگر کوئی مسلمان یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میری جو محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لیول کیا ہے، میرا ایمان، تو فرمایا کہ وہ جو تمہارا ایمان ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، یعنی تم 100% مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے قلب میں اپنی جان، اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان سب سے زیادہ اعلیٰ نہ ہو۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، جو دشمنان تھے سب کو معاف کر دیا، جو اپنے گھر تھے، جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، واپس نہیں لی، اور عام معافی کا اعلان کر دیا، کہا جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا وہ بھی امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ بھی امن میں ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو شاتمین رسول ہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، فرمایا تو انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، اگر وہ کعبے کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائیں تو پکڑ کے ان کو قتل کیا جائے گا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا ابن تقتیلا۔ قتل حبار ابن الاسود، یہ تاریخ میں 5-7 نام آتے ہیں جن کو باقاعدہ وہاں سے پکڑا انہوں نے گیا، معافی مانگ لی، اکرمہ، حضرت اکرمہ بن ابو جہل، اور باقی کو قتل کیا گیا۔ تو اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ توہین رسالت کرنے والے کی سزا کے بارے میں، تو انہوں نے ہنس کے فرمایا کہ مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ تم مسلمان ہو کے مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو، توہین رسالت کی تو سزا ہی قتل ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول باقاعدہ کتاب لکھی، اس میں پوری بات لکھی۔ ہارون رشید کے تذکرے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کسی نے اہانت رسول کی اور ہارون رشید کو پتہ چلا تو خود تلوار نکالی، خود اس کی گردن اڑائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب جنگ میں شکست ہوئی اور انگریز بادشاہ گرفتار ہو کر آیا اور اس کے ساتھ وہ آدمی بھی آیا جو شاتم رسول تھا، جس کے بارے میں اطلاع تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، تو انہوں نے کسی قاتل سے نہیں کہا اس کے قتل، خود تلوار لے کے باہر نکلے اور اپنے خیمے سے باہر نکل کے اس کی گردن اڑا دی۔ تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جو اباحت یافتہ طبقہ ہے ہمارے ملک کے اندر، جو بنائے نام مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے مسلمان ہے، لیکن اس نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، دین نہیں پڑھا، تاریخ اسلام نہیں پڑھی، سیرت نبوی نہیں پڑھی، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں صحیح پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ روپیہ پیسہ جو بیرونی ممالک سے آ رہا ہے یا این جی اوز کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، بیرونی پس خوردہ جو یہ لوگ کھا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ توہین رسالت کا اگر جائزہ لیں تو توہین رسالت کے قانون کے اندر کہیں غیر مسلم کا نام نہیں ہے۔ توہین رسالت کے قانون کے اندر ہر وہ باشندہ، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق رکھتا ہے، اگر وہ توہین رسالت کا ارتکاب کرے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی جو CRPC میں اور سزائیں ہیں۔ جہاں تک دیکھیے غلط استعمال کا تعلق ہے، ہر قانون غلط استعمال ہوتا ہے۔ کراچی شہر میں جو لینڈ گریبنگ لوگ کرتے ہیں اور زمینوں پہ ناجائز قبضے کرتے ہیں لوگوں کے، اس کے بعد زمین کے اصل مالک کو پیغام بھیجتے ہیں کہ تم اپنی زمین سے دستبردار ہو جاؤ، اس کے پیچھے نہیں پڑنا ورنہ جھوٹے مقدمات میں تمہارا نام ڈال دیں گے۔ تو جھوٹے مقدمات میں نام ڈال تو یہ تو آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ پوری کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے اس کو سارے کو آپ ختم کر دیں۔ یا پھر آپ کچھ بعض جملے ہمارے حکمرانوں ہی کے بیانات پڑھا کریں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو کیا اجازت دی بھی جا سکتی ہے کسی کو ہاتھ میں لینے کی؟ تو قانون تو کوئی بھی کسی بھی طرح استعمال کر سکتا ہے، اس کا غلط استعمال۔ قانون تو ہوتے اس لیے ہیں کہ دراصل تحفظ کیا جائے، اب جو غلط استعمال کریں وہ تو نظام کی خرابی ہوئی، قانون کی خرابی نہیں ہوئی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ اگر خدا نخواستہ اس قانون میں ترمیم کی گئی، اول تو مسلمان اس کی اجازت ہی نہیں دیں گے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی میں اس لیے بڑا بے فکر ہوں، اس کو ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس میں تبدیلی بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمان دیکھیں عشق رسول کے اوپر ایک بالکل بے عمل مسلمان جو ہے نا وہ بھی سینے پہ گولی کھائے گا، کیونکہ عشق رسول جو ہے وہ بنیادی مسلمان کا ایمان کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اور ایک گزارش ہے کہ دیکھیں اس قانون نے تو تحفظ فراہم کیا ہے، یہ تو فائر وال ہے بیسکلی۔ اگر یہ قانون نہ ہو اور کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرے، لوگ اس کو سڑک پہ قتل کر دیں گے۔ تو قانون نے تو اس کو تحفظ دیا ہے کہ وہ ایک لیگل پروسیس کے اندر اور ابھی تک ایک بھی سزا نہیں ہوئی ہے، ایک بھی سزا نہیں ہوئی ہے۔